اینکر پرسن رحمان اظہر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رحمان اظہر صاحب، ساری کارروائی پہ ایک بار پھر پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، ایران نے جو کچھ کیا اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی تھی۔ ہمیں ایک ایسی صورتحال میں لا کھڑا کیا گیا ایران کی طرف سے کہ جہاں پر اگر ہم یہ جواب نہ دیتے تو اور کیا کرتے۔ ایران کے پاس کل پورا دن تھا۔ ایران کی جو حکومت ہے، بے شک وہ جو پاسدارانہ انقلاب ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا، لیکن ایران کی حکومت گزشتہ روز پورا دن 24 گھنٹے تھے اور ان کے پاس بڑا وقت تھا کہ وہ معاملات کو سنبھال سکتے تھے اگر جو ہے وہ ان کی اس میں رضامندی شامل نہیں تھی۔ ویسے تو انہوں نے اس کو ڈس اون بھی جو ہے وہ نہیں کیا یا اپنے آپ کو اس سے فاصلہ بھی اختیار نہیں کیا۔ تو کل پورا دن تھا کہ جس کے بعد صورتحال کو سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایران ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہت زیادہ خراب نہیں ہے، ہمارا کو بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے صورتحال سنبھالنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو جو کچھ اس سے پہلے ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتی تھی۔ دیکھیے، ہم ایک ایٹمی قوت رکھنے والے ملک ہیں، ہماری ایک بڑی فوج ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، اور خاص طور پر ہم خود مختاری اور سالمیت کے معاملات کو لے کر تو جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جذبات کیا ہیں۔ یہ چیز ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اور دنیا کو بھی معلوم ہے۔ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 27 فروری کو جو کچھ ہوا وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایران کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی جواب آ سکتا ہے، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کی طرف سے معاملات کو سنبھالنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتی تھی، پاکستان کو جواب دینا تھا اور وہ جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات کبھی بھی ویسے نہیں رہے جیسے بھارت کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، ایران اور عرب ممالک کا جب بھی اختلاف رہا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے تو پاکستان ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی جو ہے وہ اس طرح سے ساتھ نہیں دیا اور ایران کی مخالفت نہیں کی۔ ایون بہت ایسے مواقع آئے جب ان کی جو ہے وہ جنگیں چل رہی تھی تو پاکستان کا اس وقت بھی موقف جو ہے پاکستان کا بڑا غیر جانبدار موقف رہا ہے، بلکہ اس کا گلہ جو ہے وہ عرب ممالک بھی کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے مواقعوں پر جو ہے وہ بڑے غیر جانبدار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود ایران کی طرف سے کیا جانا میری یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اور خاص طور پر جو لوگ پاکستان ایران تعلقات پر نظر بھی رکھتے ہیں ان سے بھی کل بات ہو رہی تھی تو ان کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا، لیکن جو ہے وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے غلط جگہ پر جو ہے وہ یہ پیغام دیا ہے۔ جو بھی وہ پیغام اپنی لوگوں کو دینا چاہتے تھے انہوں نے ایک بڑا غلط جگہ پر جو ہے وہ پیغام دیا اور اب انہوں نے اس کی ایک قیمت بھی چکائی ہے۔ اب میرا خیال ہے اس کو چاہیے ان کو ابھی بھی معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ ان معاملات کو جو ایرانین لیڈرشپ ہے، جو ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ان کا دفتر خارجہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو جو وہ سنبھالے، کیونکہ جب آپ ہمیں ایسی جگہ پر لا کھڑا کریں گے تو آپ کو اس چیز کا جواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، چاہے آپ ہمارے کتنے اچھے دوست کیوں نہ۔ بالکل، خود مختاری اور سالمیت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رحمان اظہر صاحب، ایران اس سے پہلے بھی کتنے سارے محاذ پہ لڑ رہا ہے، مختلف چیلنجز کا اس کو بھی سامنا ہے، ایک اور نیا محاذ کھولنا کیا لگتا ہے کسی ایما پر کیا گیا ہے؟ غلطی بھی نہیں مانی جا رہی؟ دیکھیے، ایران کی جو خارجہ پالیسی اس کو آپ کو تھوڑا طویلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران کبھی بھی جو ہے وہ ایران کی جو سٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اونچی نہیں رہی، کیونکہ ان کی معیشت ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ وہ جو ہے وہ ان کے وہ
خدشات اور تحفظات نہیں ہوتے جو ہم جیسے ملکوں کے ہوتے ہیں. ہمارے دنیا کی جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے باہر سفر کرنا ہوتا ہے. ہماری بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس وقت باہر کے ممالک کے اندر کام کر رہی ہے, تو ہمارے معاملات دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایران کے معاملات اس طرح سے دنیا کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے, اور میں جب معاملات کی بات کرتا ہوں تو میں معاشی معاملات اور معاشی مفادات کی بات کرتا ہوں. یہ چیز ان کی خارجہ پالیسی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیے, انہوں نے عراق اور شام کے اوپر بھی جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ میزائل داغے, اور انہیں اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ عراق اور شام کے ساتھ ان کے کیا تعلقات رہتے ہیں. سعودی عرب اور جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی کوئی تو خراب نہیں ہے. وہ جو ہے وہ مختلف تنازعات کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے ایران اس کے اندر گھرا ہوا ہے. پھر امریکہ کے حوالے سے بھی ان کے تعلقات کی نوعیت آپ کے سامنے ہے. یورپ کے ساتھ بھی ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ ایران کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کسی کے ٹیکس جو ہے وہ بالکل نہ جڑے ہوئے ہوں تو پھر آپ اس سے کچھ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات یہ ممالک اٹھانے میں ان کے تحفظات وہ نہیں ہوتے جو ایک نارمل ملک کے ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جو اسرائیل فلسطین تنازع ہے اس کے بعد شاید یہ جذباتیت اور یہ حساسیت ان کی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. دیکھیے, ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ پاکستان کی حد تک کبھی بھی اس طرح سے نہیں رہی. یہ دہشت گردی کا مسئلہ رہا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان اس معاملے پر کچھ تناؤ رہا ہے. ایران کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں, لیکن پاکستان کی طرف سے بھی ایران کو بتایا جاتا رہا ہے کہ ہماری. اچھا عامر صاحب, ایک طرف ایران کی جانب سے سرکاری ٹی وی میں یہ کہا گیا کہ ہم نے دہشت گرد مارے پاکستان میں, دوسری جانب بیک اینڈ پر یہ کہا گیا کہ نہیں غلطی ہو گئی. تو ایران کی گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے یا پاپولیرٹی کے چکر میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہیں جی, یہ پاپولیرٹی کیا, ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان میں انہوں نے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا تھا. ہماری جغرافیائی سالمیت پر حملہ کیا گیا تھا. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ 17 جنوری کی رات 10 بجے 9 بجے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں اور پھر وہ بہت ہی بچگانہ انداز میں کہیں کہ نہیں وہ غلطی سے چلا گیا. اور ایرانی انٹیلیجنس یہ کل سارا دن ڈرامہ کرتی رہی کہ پاکستان کو اس داؤ میں لگا دیا جائے کہ ہم اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اس طرح نہیں. انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی. انہوں نے معافی مانگنے کی بجائے براہ راست پاکستان پہ الزامات لگائے. ہم کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت غلط کام کیا ہے, لیکن اس کا حل اس وقت سفارتی سطح پہ یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی ان کی طرف سے آنی چاہیے تھی کہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا. لیکن انہوں نے انڈیا کی طرح ہمارے اوپر ایک الزام لگا دیا کہ ہم جو ہے وہاں پہ ایسے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے جس سے ایران کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. لیکن پاکستان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. پاکستان نے ہمیشہ ایران کو بتایا کہ ایسا کام نہ کیا جائے. ان کی سیکیورٹی فورسز نے آ کے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا. ہم نے پھر بھی ان کو رسپانس بہت اچھے انداز سے کیا. اس مسئلے کے اوپر ہم نے خاموشی رکھی. انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے. آج پاکستان نے اپنا بھرپور حق استعمال کیا.